اب آپ خرید کر لے آئے، بعد میں بیمار ہو گیا، یا اسے بچے گھمانے کے لیے لے کے جا رہے تھے اور وہ رسی چھڑا کے بھاگا، کہیں پہ ٹھک گیا، بعض اوقات وہ پل سے نیچے بھی گر پڑتے ہیں۔ اب پل سے نیچے گر پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اتنا زیادہ زخمی ہوگا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، تو آپ پھر اسے قربان کر لیں عید سے پہلے ہی، آپ کی قربانی ہوگی، نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ثبوت میں سنن کبری البیہقی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے ایک اونٹنی دیکھی جو ایک آنکھ سے کانی تھی، تو رک گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یہ اونٹنی خریدنے سے پہلے کی کانی ہے پھر تو تمہاری قربانی نہیں لگے گی، نیا جانور خریدو، اور اگر یہ اس کے اندر عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر تمہاری قربانی درست ہے۔ یہ بالکل واضح عبداللہ ابن زبیر کی حدیث موقوفاً سنن کبری البیہقی کے اندر، اس کو سپورٹیو المصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق کے اندر امام زہری کا فتویٰ بھی موجود ہے، سیم اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ کہ اگر عیب بعد میں پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی درست ہے، اگر وہ پہلے کا تھا تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کلیئر کٹ بات بتا دی۔ بس اس میں اب جتنے عیب ہیں، اگر جانور خریدنے کے بعد سینگ ٹوٹا، یا وہ بیمار ہو گیا، یا وہ لنگڑا ہو گیا، یا اسے کوئی زخم آ گیا، تو ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہوگی۔ اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں، اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، یعنی عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت، ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا، یعنی عید نماز سے پہلے جس نے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، یعنی قربانی کی نماز، عید نماز ہے۔ اس کے بعد ہم نے قربانی کرنا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ فرمایا حضور اسلام نے جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا، اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا، یعنی عید نماز سے پہلے ذبح کر ڈالا، وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے سے ہی تیار کر لیا، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں ہے۔ ان دو حدیثوں کی روشنی میں معلوم ہو گیا کہ قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا عید نماز کے بعد سنت ہے۔ عید نماز سے پہلے جس نے جانور کو ذبح کر لیا وہ قربانی نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ جن دو حدیثوں کا حوالہ دیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے، ان حدیثوں پر قیاس کرتے ہوئے اگر کسی شخص نے عید نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا تو اس کی قربانی شمار نہیں کی جائے گی۔ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کا قربانی کا جانور بیمار ہو جائے، یا مر جائے، یا چوری ہو جائے، یا گم ہو جائے، تو اس کے لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو پھر وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس پر دوبارہ قربانی کا جانور خرید کر ذبح کرنا لازم نہیں ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے،
قربانی کے لیے متعین کرنے سے پہلے اس جانور میں کوئی ایسا عیب موجود نہیں تھا جو اس کی قربانی میں مانع ہو، لیکن قربانی کے لیے خریدنے کے بعد، قربانی کے لیے متعین کرنے کے بعد اب اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ وہ جانور اچھلا کودا اور اس کا سینگ ٹوٹ گیا، یا اس کے ٹانگ ٹوٹ گئی، یا اس کی آنکھ نکل پڑی، تو اب یہ عیب اس کی قربانی میں مانع نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔